اسلام کے ابتدائی دنوں خلافت راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت ترکمانستان میں جا نکلا۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا۔ یہاں رہتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی ہو گئی۔ 1000 سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کی طاقتور سلطنت سامانیہ کے ایک گورنر الپتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام سبکتگین تھا، وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فراموش کردار کیسے بن گئے؟ میں ہوں طیب رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا الپتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، تاجکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس دور میں سامانی سلطنت بکھر رہی تھی۔ الپتگین کی بھی سامانی سلطنت کے حکمران ابو منصور سے کچھ انبن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے الپتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ الپتگین کی اس کامیابی کا فائدہ سب سے زیادہ اس کے غلام سبکتگین کو پہنچا۔ الپتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین بھی انتقال کر گیا۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا ابو القاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے اس سے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحت کر دیا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا۔ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب طاقتور ہوا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت جافشانی سے لڑا۔ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ راجہ سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا، لیکن محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کی۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ راجہ کا ایک الچی ان کے پاس آیا۔ الچی نے خبردار کیا کہ اگر سبکتگین نے جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف بڑی تباہی پھیل جائے گی۔ یہ بات سن کر اور مزید معصوم جانیں دینے سے بچنے کے لیے سبکتگین نے صلح کر لی۔ جے پال اس کے چند ساتھیوں کو لے کر لاہور چلا گیا تاکہ تاوان کی رقم ان کو دے سکے، مگر لاہور پہنچتے ہی اس نے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ایک نئی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طاقتوں کی مدد سے جے پال 1 لاکھ کا لشکر پھر لغمان لے کر جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا۔ جے پال اتنے بڑے لشکر کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھائی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سبکتگین کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی اسماعیل کی نااہلی کی وجہ سے محمود غزنوی کو 30 سال کی عمر میں تخت سنبھالنا پڑا۔
اس نے اپنے بڑے بھائی کو ایک قلعے میں بند کر دیا جہاں زندگی کی تمام تر سہولیات موجود تھیں۔ 999 میں محمود غزنوی نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اب وہ اپنی سلطنت کا پہلا سلطان تھا۔ سلطان بننے کے بعد محمود غزنوی نے منت مانی کہ اگر اس کی سلطنت میں امن رہا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ 1 اگست 1001 میں کر دیا۔ اس حملے میں اس نے راجہ جے پال کو شکست دی، اسی راجہ جے پال کو جس نے پہلے غزنوی کے باپ سبکتگین سے شکست کھائی تھی۔ اس کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے 16 ہار ملے۔ اس جنگ کے بعد اس نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بھٹنڈا بھی فتح کر لیا۔ موجودہ بھارت کا علاقہ کاٹھیا وار گجرات اور اس کی ساحلی پٹی کے پاس ہی کہیں سومناتھ کا مندر تھا، جس پر 1024 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کی شہرت بھی مندر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس مندر تھا۔ مندر کی محافظ فوج نے 3 دن تک سلطان کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 3 دن کے بعد سلطان گھوڑے سے اتر گیا اور لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے مندر پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور مندر کی محافظ فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ سلطان جب مندر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک 9 فٹ اونچا مجسمہ نصب تھا۔ سلطان نے گرج کی ضرب سے اس کی ناک توڑ دی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ بت کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑا غزنی روانہ کیا جائے، اس کو جامع مسجد کی دہلیز پر پھینک دیا جائے اور دوسرے ٹکڑے کو محل کے صدر دروازے پر رکھ دیا جائے۔ مندر کے برہمن پجاریوں نے اس بت کو بچانے کے لیے سلطان کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی کوشش کی، جس پر محمود غزنوی نے اپنا مشہور زمانہ جملہ کہا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بت کو توڑا گیا۔ جب بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بہت سے ہیرے جواہرات نکلے۔ غزنی کے علاوہ اس بت کا ایک ٹکڑا مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ بھی روانہ کیا گیا۔ سے سونے چاندی کے چھوٹے بڑے مزید بڑی تعداد میں بت ملے، ان کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ 63 برس کی عمر تک سلطان محمود غزنوی پتھری کے لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ 29 اپریل 1030 میں 63 برس کی عمر میں محمود غزنوی انتقال کر گئے۔